السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس کلاس میں گفتگو چل رہی تھی کہ آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے اسلام، اور آپ کی تعلیمات میں سب سے اہم چیز جو بتائی گئی وہ عبادت یعنی اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کو عبادت کہتے ہیں، اپنی پوری زندگی۔ اور اس بڑی عبادت کے لیے اللہ کے رسول نے چند عبادتیں ہمارے لیے فرض عین قرار دی ہے، یعنی جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جس سے ہم اس بڑی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں۔ پھر اس کے بعد آگے بات چلی کہ عبادتیں صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہیں جب تک سب کے ہم حقوق نہ ادا کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے تو اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم سب کے حقوق اچھی طرح سے نہ ادا کریں۔ جب حقوق کی بات آئی تو حقوق مانے ذمہ داریاں، فرائض، ڈیوٹیز۔ تو اب جب حقوق کی بات آئی تو حقوق کن کے ہیں ہم انسانوں پر؟ تو سب سے پہلے بتایا گیا کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے اس خالق کا، اس مالک نے جس نے ہم کو پیدا کیا، بنایا۔ پھر دوسرے نمبر پر میرے اپنے جسم کا میرے اوپر حق ہے کہ کیونکہ مجھے حق ادا کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک دم قریب سے شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ چونکہ وہ خالق ہے اس لیے سب سے پہلے اس کا حق ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر مجھے حق ادا کرنا ہے، مجھے ڈیوٹی نبھانی ہے، اس لیے دوسرے نمبر پر میرا نمبر آتا ہے، یعنی نفس کا اور اپنے جسم کا حق۔ اور تیسرے نمبر پر آگے جب بڑھیں گے تو میرا آپ سے سابقہ پڑے گا، لوگوں سے سابقہ پڑے گا، آس پاس میں محلے پڑوس اور گھر والوں سے سابقہ پڑے گا، تو پھر بندوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر اگر غور کیجئے وہ چیزیں آتی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے آپ دیکھ لیجئے جانور ہیں، پیڑ پودے ہیں، درخت ہے، آگ ہے، دریا ہے، نالے ہیں، یہ ساری چیزوں سے ہم انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان کے بھی حقوق ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں۔ تو یہ حقوق کی گفتگو چل رہی تھی، اور کل اس کلاس میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ انسان کا اپنے اوپر 4 حق ہے، نفس کا اپنے اوپر 4 حق ہے۔ ایک تو یہ سب سے پہلا حق یہ بتایا گیا تھا کہ انسان جو کچھ کرے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، جو بھی کام کرے اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پہلی بات یہ بتائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد بندے کے حقوق میں یہ بات بھی تھی، جیسے نقصان پہنچانے والی چیز شریعت نے جس سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، شریعت نے ان چیزوں کو باقاعدہ حرام کہا ہے، اور جن چیزوں سے ہمارے نفس کو، ہمارے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، شریعت نے اس کو باقاعدہ حلال قرار دیا ہے۔ اور حرام کیوں قرار دیا ہے؟ کہ شریعت کے اصول اس بنیاد پر وضع کیے گئے ہیں کہ جس سے انسان کا اور انسانیت کا بھلا ہو، اور ان تمام چیزوں سے شریعت نے روکا ہے جن سے انسان کا، انسانیت کا نقصان ہو۔ غور کیجئے گا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے لیے شراب، تاڑی، دوسری نشاور چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ کیوں قرار دی گئی ہیں؟ کہ اس سے میرے جسم متاثر ہوتا ہے، اس لیے حرام۔ اور وہ چیزیں جو کھانے والی چیزیں ہیں، جیسے ایسے زہریلے جانور ہیں اور اسی طرح سے گندے جانور ہیں اور ناپاک جانور ہیں، ان جانوروں کو استعمال کرنا، ان جانوروں کو گوشت کھانے کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ اس سے ہمارے اخلاق خراب ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے، اور روح جو ہماری گندی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کو منع کیا گیا۔ شریعت نے ہمارے اوپر ایک حق یہ بھی رکھا ہے کہ ہم اپنے جسم کا حق یہ رکھیں کہ اس کو ننگا نہ رکھیں، اس کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت نے اس کے لیے لباس یعنی زینت کے لیے، یعنی اس کو سجانے اور سنوارنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے لباس بنایا ہے۔ اور شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ حصے بدن کے جن کا کھولنا بے شرمی ہے ان کو ڈھکا جائے۔ اس کے بعد شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے ہمارے اپنے جسم کو، ہمارے نفس کو، کہ ہم روزی کمائیں، بھوکے نہ مریں، اپنے آپ کو بھوکا نہ رکھیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں دی ہیں اور جو ذرائع دیے ہیں ان کو استعمال کریں۔ شریعت کا یہ حکم بھی ہے۔ شریعت اس بات سے کبھی راضی نہیں ہوگی، کبھی خوش نہیں ہوگی، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ ہم سب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ ہمارے اوپر، ہمارے اپنے جسم کا حق ہے یہ کہ ہم ایسا کریں۔ نفسانی خواہشات کو دبانے سے بھی روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بے شمار خواہشات رکھی ہیں، غصے کی، غضب کی، محبت کی، نفرت کی، ساری خواہشات ہیں،
اور ان خواہشات کو اگر غور کیجئے تو بے بنیاد نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے ہم کو. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں بلا ضرورت نہیں، سب استعمال کرنا. لیکن صرف اور صرف شریعت ہماری یہ کہتی ہے، اسلامی شریعت کی یہ کہتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ اسے استعمال کریں بس اللہ کی مرضی کے مطابق. اسی طرح سے نفسانی خواہشات اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر رکھی ہے، اس کو دبانے سے روکا ہے اور اس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کو کہا، یعنی نکاح کا طریقہ. پھر اس کے بعد نفس کشی کو منع کیا گیا. نفس کشی کہتے ہیں اپنی خواہش، اپنی طبیعت کو دبانا. جیسے میری طبیعت ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میری جسم مانگ رہا ہے کھانا، میں کھانا نہ دوں اسے. میری طبیعت ہے کہ مجھے غنودگی ہے، سخت جو ہے نیند آ رہی ہے، میں سونے نہ دوں، پانی ڈالوں، اپنے آپ کو سونے نہ دوں. تو یہ نفس کشی ہو، نفس کو مارنا ہوا. طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں ایسا کروں، میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں ذرا سا کھلکھلا کے ہنسوں اور خوش ہو جاؤں اور خوش نہ ہوں، یہ ڈر اپنے اوپر یہ ڈر پیدا کروں نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. تو یہ اس سے شریعت منع کرتی ہے کہ نہیں، اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں اس کو آپ کو دبانا نہیں ہے، اور اپنے اوپر وہ چیزیں جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی اس پہ حرام نہیں قرار دینا ہے کہ ہمارے لیے حرام ہے، میں ایسا کروں گا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جنگلوں میں رہنے سے شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ آبادی چھوڑ کر کے جنگلوں میں جائیے اور رہیے، اور چونکہ وہاں پہ لوگوں سے سابقہ نہیں پڑے گا تو آپ اللہ کے مطیع فرمانبردار زیادہ بندے بن جائیں گے، اچھے بندے بن جائیں گے، اور اس طرح سے آپ کی روح کو ترقی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے مستحق قرار پائیں گے. نہیں، شریعت کے نزدیک یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ ہم دنیا والوں کے حقوق کو چھوڑ کر کے کہیں کونے میں جا کے زندگی بسر کریں اور ان تمام دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیں. تو یہی چیزیں نفس کشی میں آتی ہیں، شریعت اس کو بھی اجازت نہیں دیتی. جو شخص نفس کشی کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اس کے بعد ہے اسی کا ایک جز ہے خودکشی. نفس کشی اور خودکشی. خودکشی کا مطلب اپنے آپ کو مار ڈالنا، اپنے آپ کو ختم کر ڈالنا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے نہیں دیتی ہے کہ یہ جان میرے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی امانت ہے جس میں تصرف کی آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں اسے استعمال کر سکتا ہوں. میں اسے، جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ میری 2 ویلر ہے، آپ رکھیے استعمال کیجیے گا، ہے میری، میں نے آپ کو دیا کہ آپ اس کو استعمال کیجیے گا. یہ جو امانت ہے میری، ظاہر سی بات ہے آپ اس کو رکھیں گے فلاں صاحب کی ہے، انہیں دینا مجھے، لیکن میں نے اسی کے ساتھ ساتھ اجازت دی ہے کہ آپ استعمال میں لے آئیے، اور جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ سے لے لوں گا. تو اس کو کہتے ہیں تصرف کی آزادی، استعمال کرنے کی آزادی. اسی طرح سے ہمارا جسم کے تمام اعضاء، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے تو ہیں، لیکن وہی ہے کہ صرف تصرف کی آزادی اس میں ہے. اور تصرف کی آزادی ویسے ہی جیسے کہ میری 2 ویلر آپ کے پاس ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اگر توڑیں گے پھوڑیں گے تو میں ضرور پوچھوں گا یہ کیسے ٹوٹ گئی، یہ کیسے ٹوٹ گئی، یار میری آپ نے تو خراب کر دیا، میں ایسے سوال کروں گا. ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرا اپنا جسم، میرے ہاتھ پیر مجھے ضرور دیے ہیں، تصرف کی آزادی دی ہے. جس طرح سے 2 ویلر ایک انسان کسی انسان کو اپنی چیز کو دے رہا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرے گا. ہم انسان تو ہمارا اپنا کچھ نہیں ہوتا، ہم یوں ہی دیتے ہیں کسی کو، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا. ٹھیک ہے، تمہیں تو دی گئی تھی لیکن ان چیزوں کا استعمال تم نے غلط کیا. تو یہاں خودکشی کرنا حرام اسی لیے قرار دیا گیا کہ جان جو میرے پاس ہے میری اپنی نہیں ہے، کہنے کو میری ہے لیکن میری اپنی نہیں ہے. مجھے اختیار نہیں کہ جب چاہوں اس کو ہلاک کر لوں، جب چاہوں ختم کر دوں. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. اور جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے حقوق نہیں ادا کرتے. دیکھیں، نفس کے حقوق ادا کرنے کے لیے صرف یہی نہیں، نفس کو جب ہم حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے جسم کو حقوق ادا کرتے ہیں، تو اس حقوق کو ادا کرنے میں دوسروں کے حقوق مارے بھی جاتے ہیں، دوسروں کو حقوق طلب بھی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جیسے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے اپنے پیٹ کی آگ بجھانی ہے، تو میں نے ایک جانور کا شکار کیا، ایک پرندے کا شکار کیا، ایک جان تو ضائع ہو گئی نا، اس کو نقصان پہنچایا نا. وہ زندہ تھا، اچھا بھلا تھا، اسے میں نے کاٹ کر کھایا اور اس طرح سے اپنے جسم کی بھوک کو مٹایا، اپنے بدن کی بھوک کو مٹایا، ختم کیا. اسی طرح سے ساری چیزوں پہ قیاس کر لی. اب آپ دیکھیے کہ اپنے نفس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہم کو دوسرے حقوق کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو شریعت نے کہا تو ضرور ہے کہ دوسرے حقوق کو قربان کیجیے، لیکن اتنا ہی جتنا ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں. کیوں؟
کہ حدیث ہے کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گا. دنیا میں جو کچھ ہے سب میرے لیے بنایا گیا، جو کچھ ہے سب میرے لیے بنایا گیا ہے، میں اسے استعمال میں لا سکتا ہوں. لیکن وہیں ہماری شریعت نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ بلا وجہ کچھ کام نہیں کرنا، جتنا ضروری ہے اتنا ہی کرنا. آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ حدیث ہے صاف صاف کہ اگر کوئی شخص ایک پرندے کو، ایک چڑیا کو بھی بطور شکار مارے گا تو وہ پرندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فریاد کرے گا، شکایت کرے گا. لیکن وہی پرندہ اگر میں اپنے جسم کے بھوک کو مٹانے کے لیے اس کے لیے شکار کر رہا ہوں تو وہاں اجازت ہو جائے گی، وہاں اس کی اجازت ہوتی ہے. کہ اگر یوں ہی میں کر رہا ہوں، کاٹ کے میں پھینک دوں، ذبح کر دوں، کسی بھی جانور کو ذبح کر کے پھینک دوں تو اللہ تعالیٰ کے میری گرفت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جاندار شے کو، جاندار مخلوق کو میں نے نقصان پہنچایا. یا اسی طرح سے دیکھ لیجئے ہریالیاں ہیں، اس سے میں روتا ہوا چلا جاؤں، ختم کرتا ہوا چلا جاؤں، پیڑ پودے بلا ضرورت ایسا کر رہا ہوں تو میری گرفت ہوگی. ضرورت کے تحت کر رہا ہوں تو کوئی گرفت نہیں ہوگی. تو نفس کے حقوق ادا کرنے کے لیے جہاں شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہو، اور اگر متاثر کرنا ضروری ہے تو اتنا ہی جتنا کہ ضروری ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نہیں خیال رکھتا تو ایسا کرنے سے نفس گندا ہوتا ہے، ہمارا نفس گندا ہوتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے ہیں، میرے بدن کا حق ادا ہوتا ہے اس سے، لیکن شریعت نے روکا ہے. میرا فائدہ ہو رہا ہے لیکن شریعت نے ان چیزوں سے روکا ہے. جیسے چوری کرنا، رشوت لینا، جعل سازی کرنا، اس میں تو میرا فائدہ ہے. میں نے دھوکہ دے کر کے ایک چیز بیچ لی، میرے تو فائدہ ہوا، میرا اپنا فائدہ ہوا. لیکن میرا یہ فائدہ منحصر ہے دوسرے کے نقصان پر. آپ کا نقصان ہوگا تب میرا فائدہ ہوگا، ورنہ ایمانداری سے آپ جان جائیں گے یہ چیز ٹوٹی ہوئی تو آپ نہیں لیں گے. لیکن میں نے اس کو ایسی شکل بنا کے دے دی آپ کو تو آپ نے لے لیا. اب آپ کو ظاہر سی بات ہے وہ ٹوٹی چیز آپ کے لیے بیکار ہے، خراب چیز بیکار ہے، لیکن میں نے اس کو اس طرح سے لپیٹ کے دیا تھا کہ آپ سمجھ نہیں پائے. یہ جعل سازی کی میں نے، اور جعل سازی شریعت نے حرام اس لیے قرار دی، گرچہ مجھے فائدہ پہنچ رہا اس سے لیکن آپ کا تو نقصان ہو رہا. اب گویا کہ میرا فائدہ آپ کے نقصان پر منحصر ہے، میرا فائدہ آپ کے نقصان پر منحصر ہے، اس لیے شریعت نے اس کو روکا کہ گرچہ آپ کے نفس کا جو ہے حق ادا ہو رہا ہے لیکن ایسا کرنے سے دوسروں کا نقصان ہو رہا، دوسروں کو نقصان، ایک دم اس کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا، صرف نقصان ہو رہا، اور یہ پورا اس کا نقصان آپ کے لیے فائدہ مند بن رہا. اسی طرح سے سود والا سسٹم ہے کہ میں کسی سے قرض لیتا ہوں اور وہ انٹرسٹ اس پہ 2%، 3%، 4% لیتا ہے تو وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، اور جو اس کا فائدہ میرے نقصان پر منحصر ہے. اس لیے شریعت نے حرام قرار دیا سود کو. اس طرح کی ساری چیزیں، اخلاقی چیزیں اور معاشرتی چیزیں، سب اللہ تعالیٰ نے، جس سے گرچہ میرے نفس کے حقوق ادا ہو رہے ہیں لیکن ممنوع اس لیے ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ منحصر ہے دوسروں کے نقصان پر. جیسے آپ دیکھ لیجئے سٹے بازی ہے، لاٹری میں ہزاروں لوگوں کا نقصان، 1-2 لوگوں کا فائدہ. اب جو 1-2 لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کا فائدہ منحصر ہے اتنے لوگوں کے نقصان پر. اگر ہم سب نے 10-10 روپے کے ایک ٹکٹ خریدا تو سب کا 10-10 روپے نقصان ہوا، لیکن ایک آدمی کا 100 روپے فائدہ ہوا. جو 100 روپے فائدہ ہوا سب کے 10-10 روپے کے نقصان پر منحصر ہے یہ فائدہ. اس لیے شریعت نے اس بات سے روکا ہے. اسی طرح سے اور بھی قیاس کر لیجئے. لیکن جو پابندیاں شریعت نے ایسی لگائی ہیں نفس کے حقوق ادا کرنے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو غور کیا جائے تو صرف یہی کافی نہیں ہے کہ اپنے نفس کو حقوق ادا کرنے کے لیے یہ پابندیاں لگا دی جائیں تو کافی ہو جائیں، نہیں. یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کے، ایک تو دوسروں کا نقصان نہ ہو، اور اپنے نفس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق تلف بھی نہ ہو، دوسرے کے حقوق مارے بھی نہ جائیں. ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کے حقوق ادا کرنے میں دوسروں کو نقصان نہ ہو. دوسرے یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اپنے نفس کے حقوق ادا کر رہا ہوں تو دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہیں، اس سے بھی شریعت نے روکا ہے، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. جیسے انسانی انسانی فکر ہے، اس کی ترقی ہے، اس کی فلاح بہبود ہے، انسانیت کی، پوری انسانیت کی، پوری اس کی ہیومینٹیز کی. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ایسی پابندیاں لگائی جائیں کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے
کہ باہمی تعلقات کو اس طرح سے فروغ دیا جائے، اس طرح سے اچھا بنایا جائے کہ سب لوگ، پوری سوسائٹی ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار ہو جائیں۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے اپنے نفس کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر پورے معاشرے کو، پورے سماج کو اچھا بنانا ہے تو کچھ اصول ایسے بھی ہونے چاہیے جو آپس کے تعلقات کو اچھا اور بہتر بنائیں۔ اب جب تعلقات کی بات آ گئی تو تعلقات کہاں سے شروع ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کی گئی۔ کتاب بہت عمدہ ہے اس انداز سے کہ سب ایک دوسرے سے باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ جب باہمی تعلقات کے فروغ کی بات ہو گئی، باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کی بات ہوئی، تو پہلے گفتگو کی ہے تعلقات کسے کہتے ہیں۔ آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تعلقات دیکھیے کہ ابتدا خاندان سے ہوتی ہے۔ ایک خاندان منحصر ہوتا ہے، جیسے آپ سب نے پڑھا ہے، فیملی۔ خاندان منحصر ہوتا ہے شوہر بیوی بچے پر، ماں باپ بیٹا، اس پر خاندان منحصر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس خاندان کو غور کیجئے کہ پھر خاندان میں بھی ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بھی اس چیز کو بانٹے ہوئے ہے کہ اس خاندان کو، یعنی شوہر بیوی بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے کام تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور اگر کام تقسیم نہیں ہوگا تو یہ خاندان میرا مضبوط بھی نہیں رہ پائے گا، ٹک بھی نہیں پائے گا۔ مثال لے لیجئے کہ اگر کوئی ادارہ، کوئی جگہ جہاں کوئی ذمہ دار نہ ہو تو وہ ٹک نہیں پاتا، وہ قابو میں نہیں رہتا ہے۔ تو جب یہ 3 لوگوں سے ابتدا ہو رہی ہے خاندان کی، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے، اس کے ذمہ کام ہوتا ہے کمائے کھلائے حفاظت کرے، کمائے کھلائے اور سارے لوگوں کی حفاظت کرے، اس کے ذمہ کام آتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کو کہا ہے کہ شریعت نے جو قانون بنایا ہے کہ مردوں کے ذمے باہر کا کام، ان کو کمانا، گھر والوں کو کھلانا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے ذمے کیا۔ دوسرے نمبر پر بیوی یا ماں کہہ لیجئے، اس کے ذمہ ہے کہ جو کچھ وہ لے کر آئے، بچوں کی تربیت کرنا اور ساری ملکیت کی حفاظت کرنا۔ تیسرے نمبر پر بچے آتے ہیں۔ تیسرے اس خاندان کی ابتدا جن لوگوں سے ہوتی ہے اس میں تیسرے نمبر پر بچے آتے ہیں۔ بچوں کے ذمہ یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، اور جب بڑے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا۔ اب دیکھیے یہ ان جنرل سب جگہ چلتا ہے، کم و بیش آگے پیچھے کر کے، لیکن شریعت نے جو ضابطہ بنایا ہے کہ ان خاندان کے تعلقات کو اگر مضبوط کرنا ہے اور ان تعلقات کی مضبوطی میں یہ تینوں لوگوں کے ذمے جو کام ہیں اگر وہ ڈھنگ سے کریں تو واقعی خاندان مضبوط ہوگا۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے اور اس ایمانداری سے کرے تو خاندان بہرحال مضبوط ہوگا۔ کہ اگر شوہر ہے تو پورے گھر والوں کی خدمت کے لیے کمانا، کھلانا، ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے۔ ماں ہے، بیوی ہے، تو اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ کما کے آ رہا ہے اس کی حفاظت کی جائے، بچوں کی تربیت کی جائے اور اس کی پوری ملکیت کی حفاظت کی جائے، اس کی حد تک اس کے دائرے میں جو کچھ ہے۔ اسی طرح سے ان دونوں کے نتیجے میں جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ چونکہ والدین ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور جب وہ اس لائق ہو جائیں کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کر سکیں تو وہ کریں، ان کی خدمت کریں۔ تو یہ چیز ذرا غور کیجئے کہ جب اگر اس چیز کو فالو کریں گے تو خاندان اچھا بنے گا۔ پھر جب اور آگے بڑھتے ہیں، یعنی 3 سے اب آگے بڑھیں، تو یہ خونی رشتے، پھر شادی بیاہ کے تعلقات سے خاندان کا دائرہ اور وسیع ہوتا ہے۔ پہلے اتنا تھا، پھر آگے بڑھتے گئے۔ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے کہ پہلے یہ تو 3 لوگ تھے، 3 لوگوں کی وجہ سے پھر جب رشتہ آپس میں بڑھا تو بڑھتا چلا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے پہلے اتنی ذمہ داریاں تھیں، جب رشتے بڑھتے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے تو اس کے لیے بھی یہ شریعت نے اصول اور ضابطے بنائے ہیں تاکہ یہ جو خاندان بڑھ رہا ہے، جو کنبہ بڑھ رہا ہے، وہ کنبے کا آپس میں کیا کیا تعلقات، کیسے کیسے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ یہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود ہو، پوری انسانیت ترقی کر سکے، اس کے لیے اصول بھی بنایا۔ جیسے مثال کے طور پر جن مردوں عورتوں کو فطرتاً ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا پڑتا ہے ان کو ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ جب رشتوں کی بنیاد پر تعلقات، رشتے جب قائم ہوتے ہیں تو خاندان بڑھتا ہے، تو رشتوں کی بات آ گئی تو سب سے پہلا اصول یہ بنا ہے کہ جو مرد اور عورت فطرتاً پیدائشی طور پر ان کو ایک ساتھ رہنا پڑتا ہے، ان کو گھل مل کر رہنا پڑتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ یعنی جب رشتہ اور تعلق قائم کرنا ہے، رشتہ بنانا ہے کسی سے، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کن لوگوں سے رشتہ ہمارا ہو سکتا ہے۔
شریعت نے اسی لیے محرم اور غیر محرم کی گفتگو کی ہے۔ محرم وہ جس سے ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ محرم میں آئے گا۔ غیر محرم وہ جس سے ہمارا رشتہ ہو سکتا ہے، جس سے تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے محرم غیر محرم کی؟ کہ جو جن کے ساتھ میری مجبوری ہے کہ اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، جب یہ طے ہو جائے گا کہ ان سے میرا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، تو میری محبت، میرا لگاؤ، میرا تعلق ایک جو ہے پاکیزہ بنے گا، ایک چیز۔ دوسرے بے تکلفی رہے گی۔ جیسے مثال دی ہے ماں بیٹا، باپ بیٹی، سوتیلی بیٹی، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، سوتیلا بیٹا، بھائی بہن، دودھ شریک بھائی بہن، چچا بھتیجی، پھوپھی بھتیجا، ماموں بھانجی، خالہ بھانجا، ساس داماد، خسر اور بہو وغیرہ۔ ان سب رشتوں کو حرام کرنے کے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے مرد اور عورتوں کے تعلقات نہایت پاک رہتے ہیں اور خالص محبت کے ساتھ بے لوث اور بے تکلف ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ حکمت کیا ہے دیکھیے کہ رشتے جہاں ہم نہیں کر سکتے ہیں اور جہاں کر سکتے ہیں، دونوں کی حکمت دیکھیے اچھی طرح سے، کہ اگر شریعت یہ کہتی کہ ہر مرد ہر لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، تو بتائیے کیسے ہم لوگ رہ سکتے تھے ساتھ؟ تو تاکہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، بہتر ہوں، حد بنا دی کہ ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، ان سے نہیں ہو سکتا، یہاں نکاح کر سکتے ہیں، یہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی حکمت جب مجھے معلوم ہے کہ ان سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا، تو میرے تعلقات پاکیزہ بنیں گے، اچھے بنیں گے، درست بنیں گے، میری بے تکلفی رہے گی، میری پرورش اچھی ہوگی، سماج کی پرورش اچھی ہوگی۔ اور جہاں رشتہ ہو سکتا ہے شریعت نے پابندی لگا دی، یہ آپ کے لیے محرم ہے، یہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ تو شریعت کا یہ اصول بہت ہی حکمت پر مبنی ہے۔ دوسرے کہ حرام رشتے کے علاوہ باقی سب کو حرام کہا، کہ یعنی ان کے ساتھ آپ رہ نہیں سکتے ہیں۔ جب حلال اس وقت ہوں گے جب آپ اس سے نکاح کر لیں گے، جب رشتہ جو طریقہ بنایا ہے اس اعتبار سے ہوں گے۔ حرام رشتوں کے علاوہ کنبے کے دوسرے مردوں اور عورتوں کے درمیان شادی بیاہ کو جائز قرار دیا۔ جو حرام ہے اس کے علاوہ باقی ہر جگہوں پر شادی بیاہ نکاح کرنے کو جائز قرار دیا ہے، تاکہ ہمارا خاندان آگے بڑھے، خاندان جو ہے سمٹ کر نہ رہ جائے، خاندان آگے بڑھے۔ جو لوگ ایک دوسروں کی عادتوں اور خصلتوں سے واقف ہوتے ہیں ان کے درمیان شادی بیاہ کا تعلق زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اجنبی گھرانوں میں جوڑ لگانے سے اکثر ناموافقت کی صورت پیدا ہوتی، اسی لیے اسلام میں کف والے کو غیر کف پر ترجیح دی گئی۔ ایک اعتراض اکثر غیر مسلم کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں، جیسے مجھ سے بھی ایک گفتگو کر رہا تھا، کہ تمہارے یہاں اپنے چچیری بہن سے شادی ہو جاتی ہے، خالہ زاد بہن سے شادی ہو جاتی ہے، بہت خراب لگتا ہے۔ حکمت کیا ہے اس میں؟ مجھ سے تو جس نے گفتگو کی، میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تم کو باقی چیزیں اسلام کی پسند ہیں، صرف یہ 2 چیزیں ناپسند ہیں، تو میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں اس کے بغیر بھی تم مسلمان ہو جاؤ۔ مت مانو اس چیز کو، مت مانو اس چیز کو، اسلام قبول کر لو۔ تو جب یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام کی تمہاری 2 چیزیں خراب لگ رہی ہے، ایک پہلی چیز یہ کہ قربانی جو کرتے ہو، گائے کو گوشت کھاتے ہو، اور دوسرے کہ اپنے خاندان میں تم لوگ شادی کر لیتے ہو، میں نے کہا یہ دونوں چیزوں کے بغیر تم مسلمان ہو سکتے ہو، اسلام قبول کر لو اگر تم کہہ رہے ہو تو۔ تب وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا اب میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے، کہ کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں، کہ پورا خاندان، اگر اجازت نہیں ہے تو پورا خاندان پورا ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں یہ نہیں کہا کہ کرو ہی تم ان جگہوں پہ شادی، اجازت دیے کہ یہاں کر سکتے ہو۔ اگر کسی کو ناگوار لگ رہا ہے، کسی کو پسند نہیں آ رہا ہے کہ اپنے خاندان میں شادی کرے، بالکل نہ کرے، کہ پابندی نہیں لگائے گی، صرف پرمیشن ہے، اجازت کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور پرمیشن کبھی کبھی دیکھیے بہت کام کی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا میرے ہی جاننے والے میں ایک جگہ ایسا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس بہت ساری جائیداد تھی، بہت ساری کچھ چیزیں تھیں، تو بھتیجے سے اور بھانجے سے شادی کروا دیا، تو جائیداد وغیرہ سب وہیں رہ گئی، ورنہ جائیداد کے مسائل پیدا ہو جاتے۔ تو اب وہ رشتے کی اگر اجازت نہ ہوتی تو ان پورے خاندان کی وراثت کو کیسے محفوظ رکھا جاتا، دوسری جگہ منتقل ہو جاتی۔ میں نے کہا یہ ساری بہت ساری حکمتیں ہیں اور میرے علم میں ہے، تو میں نے انہیں ایسے سمجھایا۔ تو کہا یہ کہ چونکہ جن کے ہم اجنبی گھرانوں میں جب جوڑے لگائے جاتے ہیں یا جن کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، وہاں رشتہ اچھی طرح سے نبھتا ہے۔ جہاں اجنبی ہوتے ہیں، اجنبیت محسوس ہوتی ہے، وہاں رشتہ نہیں نبھتا۔ اسی لیے اسلام نے ایک چیز رکھی، کف، برابری۔ کف اگر مل رہا ہے تو غیر کف پر ترجیح دی جائے گی۔ جہاں برابری والے لوگ مل رہے ہیں رشتے کے لیے، انہیں ہمیں ماننا ہے غیر کف والے کے، جہاں برابری نہیں۔ اگر نہیں مل رہی ہے تب تو اس میں اجازت ہے، ایسا نہیں کہ منع ہے، لیکن ترجیح کی بات ہے، صرف کف کو غیر کف پر ترجیح دی گئی۔ پھر ایک بات اور بھی بتائی کہ کنبے میں، خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس لیے ہر شخص پہ زیادہ حق اس کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، یہ بھی بتایا گیا
کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق ہے میرے رشتہ داروں کا. رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کو کہتے ہیں صلہ رحمی، اور رشتہ داروں کے حقوق کو نہ ادا کرنے کو کہتے ہیں قطع رحمی. ترغیب کیوں دی ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے میرے رشتہ دار ہیں، میرے قریبی ہیں، میں ان کے حالات سے واقف ہوں. میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے دولت سے، علم سے، ساری چیزوں سے، تو میں ان کی ہیلپ کروں گا تو میرا ہی خاندان آگے بڑھے گا اور تعلقات ہمارے مضبوط ہوں گے، ہمارا خاندان اچھا رہے گا، مناسب مانا جائے گا اور پورا معاشرہ اچھا بنے گا. اگر میں اپنے رشتہ داروں کو اگر وہ غریب ہیں ترجیح نہیں دوں گا، ان کی ہیلپ نہیں کروں گا، مدد نہیں کروں گا، تو میرا خاندان دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جائے گا اور وہ آپسی تعلقات اور محبت قائم نہیں رہے گی. تو شریعت نے صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور قطع رحمی کو باقاعدہ بہت بڑا گناہ کہا ہے. قطع رحمی شریعت نے گناہ قرار دیا. اس کے علاوہ ایک اور قانون بنایا ہے وراثت کا قانون. ذرا سوچئے کہ شریعت نے بنایا ہے صرف بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے وراثت کا قانون رکھا ہے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے تو اب اس کی جائیداد، اس کی چیزیں ایک جگہ سمٹ کر کے نہ رہ جائے، اس کے جو قریبی لوگ ہیں سب میں تقسیم ہو. اور جو اصول اور ضابطہ بنایا ہے کہ سب سے پہلے جو زیادہ قریبی ان کو ملے گا، اگر وہ نہیں موجود ہیں تو اس سے زیادہ جو قریب ہیں تو ان کو ملے گا. اس طرح سے جیسے کسی بھی انسان کا بیٹا بیٹی، بیوی شوہر، ماں باپ، بھائی بہن سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پہلے اس میں تقسیم ہوگا. وراثت، بیٹا بیٹی، بیوی شوہر، ماں باپ، بھائی بہن، یہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پہلے اس میں وراثت تقسیم ہوگی. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس میں ان رشتوں میں سے کوئی اس کا نہیں ہے تب پھر آگے بڑھیں گے. تو شریعت نے بتایا کیوں بنایا کہ بالفرض اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے ساتھ صرف اس کی ایک بیٹی رہ رہی تھی، بیٹے وغیرہ سب الگ ہیں، تو سب اس کے پاس چلا جاتا. اگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہے، اس نے قبضہ کر لیا. شریعت نے کہا نہیں کہ ایک آدمی جس کے سارے ہی اولاد ہیں، سارے ہی قریبی لوگ ہیں، قریبی لوگوں میں برابر سے تقسیم ہو. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کہیے کہ ہمارے ہاں مردوں کو تو مل جاتا ہے، عورتوں کو نہیں مل پاتا. عورتوں کو نہیں مل پاتا. دینا چاہیے، کرنا چاہیے، شریعت کا یہ حکم ہے. وہ لیں یا نہ لیں وہ الگ چیز، عورتیں لیں یا نہ لیں وہ الگ چیز ہے، ملنا چاہیے. البتہ یہ کہ شریعت کا یہ ایک لمبی بحث ہے، گفتگو ہے کہ کس طرح سے اس میں تقسیم ہو، کیسے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں لڑکیوں کو کم کیوں، لڑکوں کو زیادہ کیوں، اور ایسا. وہ سب میں حکمت ہے. وہ ایک لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوگی. تو آج کی کلاس اسی پہ آف کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں.